السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سید عائشہ ناز اور آج کے شو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاحیات نااہلی کیس کی، جس کی سماعت کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دی گئی. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بہت سے ایسے سوال اٹھائے گئے جس سے ابہام میں اور کنفیوژن میں زیادہ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن ڈائریکشن بھی نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس طرح کی آبزرویشنز کے نتیجے میں کیا راستہ نکل سکتا ہے. کیا وہ کوئی درمیانی راستہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 7 رکنی بینچ ہے جس نے 3 معاونین مقرر کیے ہیں. ان تینوں معاونین کی جانب سے بھی عدالت کی رہنمائی کی جا رہی ہے اور اس دوران کوشچنز جو ڈفرینٹ نوعیت کے اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ 62(1)(f) ٹرائبونل کو بھی تاحیات نااہلی کا اختیار دیتا ہے یا یہ صرف اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. آج یہ سوال بھی اٹھا اور پھر یہ سوال بھی کیا گیا کہ عدالتی ڈیکلریشن کسی نہ کسی قانون کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. وہ قانون اگر اب کہتا ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی تو پھر کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو چیف جسٹس نے ایک کوسچن اٹھایا وہ یہ تھا کہ یہاں بیٹھے 5 ججز کی دانش 7 پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی ان اے وے یہاں انڈر ڈسکشن آئی. پھر یہ کوسچن بھی کہ کون تعین کرے گا کس کا کردار اچھا کس کا نہیں. تو اس پر جواب آیا تھا کہ اس پر فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی ہے. پھر چیف جسٹس نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھا کہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ تحریر کرنے والے جج نے فیصل وابڈا کیس کا فیصلہ بھی دیا. کیا دونوں فیصلوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے؟ اس میں کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اس میں مختلف کیسز کے حوالے دیے گئے. سمیع اللہ بلوچ کیس تھا، پھر اللہ ڈینو بھائیو نظر ثانی کیس، اس سے پہلے اس کا 2013 میں پہلے فیصلہ آ چکا تھا، پھر اس پہ نظر ثانی بھی ہوئی. ایک کیس کو بنیاد بنا کر ایک کیس کا فیصلہ دیا گیا، اسی کیس پر نظر ثانی کی گئی تو فیصلہ پلٹ دیا گیا اور اس پلٹے ہوئے فیصلے کو لے کر فیصل وابڈا کیس میں ان کو ریلیف دیا گیا. یعنی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اور اس پر نظر ثانی ایک دوسرے کی یہ ضد ہے. تو اس پر ہم کلیئرٹی لیں گے آج اپنے اینالسٹ سے تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں اس نوڈلز اسکیم سے نکلے گا کیا. عدنان عادل صاحب میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ابوذر سلمان نیازی ہمارے ساتھ ہوں گے ویڈیو لنک پر. رانا بشر صاحب بھی اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ بھی ہمیں ویڈیو لنک پر ہی جوائن کر رہے ہیں. مجھے ابوذر آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج جو بھی ڈسکشن ہوئی اس سے ایسا کیوں امپریشن آیا کہ سپریم کورٹ کے اپنے ہی کیسز تضادات کا مجموعہ ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک 62(1)(f) کا ڈسکوالیفیکیشن ہے اس پہ سپریم کورٹ کی ساری ججمنٹس کا جو وہ ریشو ہے وہ ایک ہی ہے، اور لیٹسٹ ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ اور سب سے لارجر بینچ کی ججمنٹ جو ہوتی ہے وہی پرنسپل جو اس میں لے ڈاؤن ہوتا ہے وہی پریویل کرتا ہے. اور جو لارجر بینچ کی ججمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ 62(1)(f) کے نیچے جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ فار لائف ہوگی. اس میں ایک بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، فیصل واڈا صاحب کا جو کیس تھا وہ ایک ایکسیپشن آتی ہے اس میں، بالکل ہے. اور آئی ڈونٹ اگری ود دا ڈیسیژن ان فیصل واڈا کیس، کیونکہ انہوں نے بھی انڈر اوتھ نامینیشن پیپرز میں جھوٹ بولا. سولم انفارمیشن میں انہوں نے بات جو اپنی شہریت کے بارے میں کی تھی اس میں جھوٹ بولا تھا. تو اگر ہم پرانی ججمنٹس کو دیکھیں اور اس کے بعد کی ججمنٹس کو بھی دیکھیں تو فیصل واڈا صاحب کی اس میں ڈسکوالیفیکیشن بنتی تھی فار لائف. اور اس میں وہ لیکن اتنی کوئی ججمنٹ نہیں ہے، وہ 1.5 پیج کا آرڈر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ ان کو کم کر رہے ہیں. ان کی جو کمپیشنیٹ گراؤنڈ سے کیا مراد ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر آ جاتی تو میں ایکسپلین کر دیتا. وہ مجھے کمپیشنیٹ گراؤنڈ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اب کیا امید رکھیں کہ کل کو کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ یہ جو ابھی اس کیس کا فیصلہ ہوگا وہ نہیں بدلے گا؟ نہیں، دیکھیں کمپیشنیٹ گراؤنڈز جو تھے وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ لکھے نہیں ہوئے تھے کون سے کمپیشنیٹ گراؤنڈز تھے. ہاں، اس میں یہ لکھا ہوا تو انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا ہے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سینٹ سے بھی ریزائن دے دوں گا اس کے بعد. تو خیر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایسی کسی گراؤنڈ کی نہ آئین میں نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے. تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ ججمنٹ. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ججمنٹس ہیں وہ ساری جو ہیں ایک ہی پرنسپل لے ڈاؤن کرتی ہیں کہ 62(1)(f) کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فار لائف ہے. اور یہ ایک قانون میں ہم کل بھی بات کر رہے تھے، ایک مبہم سی چیز تھی جس کی تشریح کر کے فار لائف کر دی گئی. اس کی بہتر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آئین میں ترمیم کی جائے اور اس میں جو ٹائم لمیٹیشن ہے وہ سیٹ کر دی جائے، کیونکہ جو سزا ہے
وہ تھوڑی ڈسپروپورشنیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کا اس میں قصور آ رہا ہوتا ہے، اس سے پروپورشنیٹ نہیں ہے. اس وجہ سے میرے خیال سے اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اب سپریم کورٹ جو اس میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ وہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اس میں اگر یہ کہتی ہے کہ 5 سال ہے تو دیٹ مینز وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی اس سے اگری کر رہی ہے. تو یہ تو پھر ہم اس میں مطلب یہ ہوگا کہ ایک سادہ قانون سے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. تو سپریم کورٹ بھی کچھ ججز اس چیز سے میرے خیال سے تھوڑے خائف نظر آتے ہیں کہ سادہ سے قانون کے ساتھ آپ کیسے اس کو آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن مجھے چیف جسٹس صاحب کا جو ویو لگ رہا ہے یا ان کی جو ڈائریکشن لگ رہی ہے وہ میرے خیال سے الیکشن ایکٹ والے قانون کے حق میں لگ رہی ہے. لیکن وہ عدالتی ڈیکلیریشن کی بات جب کر رہے ہیں تو پھر اس لیے قانون کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں وہ کوئی اور بات ہے. ڈیکلیریشن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس کل میں نے بتایا تھا کہ یہ بندہ صادق نمین نہیں ہے. یہ میرے یا آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. فار انسٹنس کوئی بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور ہمارے پاس اس کا پروف بھی ہے وہ نہیں پڑھتا، لیکن وہ صادق نمین آئین کی ڈیفینیشن میں اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. صادق نمین وہی نہیں ہوگا جو شخص کے خلاف کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے کہ یہ شخص کوئی ڈکلیریشن آئی ہوئی ہے کہ اس شخص نے کہیں جھوٹ بولا، غلط گواہی دی فار انسٹنس اوتھ پہ، اور نومینیشن پیپرز میں جھوٹ بولا اوتھ پہ. تو اگر کورٹ ججمنٹ دیتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تو پھر وہ 62(1)(f) پہ اس پہ اپلائی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ڈکلیریشن کا مطلب یہ ہے. اب یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح، یا آپ کا RO ہے، یہ اب کورٹ نہیں ہے. یہ اس طرح 62(1)(f) میں کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. اونلی کورٹ کر ڈسکوالیفائی، جس میں ہائی کورٹ بھی آتی ہے، سپریم کورٹ بھی آتی ہے. یہ اس سیٹ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں جو آج کی سماعت میں جو تضادات سامنے لائے گئے اور وہ جو جنرل ضیاء الحق مرحوم، ان کو بھی سلواتیں سنائی گئیں، ڈکٹیٹرز کو بھی رگیدا گیا، عدنان عادل صاحب اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی یاد کیا گیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کب تک اس کیس کا حتمی نتیجہ سامنے آ جائے گا؟ کیونکہ چیف جسٹس نے تو خود واضح کر دیا الیکشن سر پر ہیں اور ہمیں اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ میرا خیال میں تو جلدی آ جائے گا، اور لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایک سیر حاصل بحث ہو رہی ہے. جلدی میں نہیں وہ ہے کہ 1-2 دن کی سماعت کر کے تو اس کو کر دیں، جیسا کہ عام خیال تھا کہ شاید یہ معاملہ وہ جلدی سے حل کر دیں گے اور اس کو 5 سال تک محدود کر دیں گے. لیکن یہ کہ اس پہ بہت تفصیل سے جورسپروڈنس کے مختلف اینگلز کے ساتھ مختلف زاویوں سے اس پہ بات کی جا رہی ہے، تاکہ کل کو یہ اعتراضات نہ ہوں کہ پوری طرح اس پہ بات نہیں ہو سکی. اور اس پہ تو تقریباً اکثر لوگوں کا کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ یہ بہت سخت سزا ہے تاحیات نااہلی کی. اس کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے، 5 سال ہو، 10 سال ہو. ابھی آپ نے دیکھا کہ نیب قانون کے تحت کوئی کسی کو سزا ملے تو اس کی نااہلی کی 10 سال کی سزا تھی، اس کو بدل دیا تھا، 5 سال تک محدود کر دیا تھا. ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی دوبارہ اس کو 10 سال کر دیا ہے. نیب چلا گیا تھا نا اس استدعاء کو. اسی طرح اب دیکھیں کہ جو آرگیومنٹ میں تو وزن ہے، لیکن یہ بات بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ایک سادہ قانون سے اگر آپ آئین کو بدلیں گے تو ایک پھٹک کھل جائے گا، پھر آئندہ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن چونکہ اس میں آئین بھی مبہم ہے، خاموش ہے، تو عدالتی فیصلے نے تعین کیا کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے. تو اسی عدالتی فیصلے کو اب اگر سپریم کورٹ جو ہے اوور رول کر دے اور ایک بڑا بینچ جو ہے نیا فیصلہ دے دے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے وہ بہت اہم ہے. نواز شریف اس سے متاثر ہوں گے، اس سے جہانگیر ترین متاثر ہوں گے. تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک فیورٹ پارٹی ہے نون لیگ اور اس کے امیدوار وزارت عظمیٰ کے نواز شریف ہیں، تو ان کے لیے یہ منزل آسان ہو جائے گی، اور وہ وزارت عظمیٰ جو ہے اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس تک وہ پہنچ سکیں گے. میرا خیال ہے یہ کنفیوژن جو ہے اگلے 1 ہفتے میں دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے حتمی لسٹ آ جائے گی امیدواروں کی، جیسے 13 جنوری کو ہے کہ فائنل ہو جائے گا. لیکن اپیلیں اس پر دائر ہو چکی ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کا معاملہ تو پھر درمیان میں ہی رہے گا نا. اگر آپ 1 ہفتہ اور لیں تو تقریباً 11 تاریخ ہو جائے گی. آج 4 ہے تو ہفتے کا مطلب ہے 10-11 تاریخ تک ہو جائے گا. تو اس سے پہلے 13 تاریخ سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے. اور سپریم کورٹ چونکہ اس پہ کافی اچھی بحث ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے. باقی یہ ہے کہ پرو اینڈ اگینسٹ تو بہت سے آرگیومنٹس ہیں. یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ میں کہ تاحیات جو ہے کسی کو کیسے سزا مل سکتی ہے. اسلام میں تو ہے کہ آپ جب کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو ایک طرح سے اس کو آپ انکیپیسیٹیٹ کر دیتے ہیں ساری عمر کے لیے.
یعنی وہ اس ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا. جرم کی نوعیت کے حساب سے جرم سزا کی ہے نا. نوعیت کے حساب سے سزا. اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے اور کوئی اس نے مس ڈکلیریشن کیا ہے تو میرا خیال ہے تاحیات نااہلی کی سزا جو ہے خاصی سخت ہے, اور اس سے پاکستان کی سیاست پہ بھی برا اثر پڑا. اور جو پولرائزیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں, اگر نواز شریف کو 10 سال کے لیے تاحیات نہ کیا جاتا, تاحیات نااہل نہ کیا جاتا, صرف 5 سال تک محدود ہوتی, تو شاید یہ فضا اتنی پولرائزڈ نہ ہوتی اور اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوتے جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں پاکستان. اچھا, یہ تو کوشچن آج عدالت میں بھی اٹھایا گیا رانا صاحب کہ کبھی پارلیمنٹ نے لینگویج چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر سیاستدانوں کو اتنا ہی اعتراض تھا ان شکوں پر جو ڈکٹیٹر نے شامل کی, لیکن پھر اس پر چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا کہ ایک بار حلف کی لینگویج چینج کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا ملک ہی بند کر دیا گیا. یہ جب اس کی بنیاد میں جائیں تو ایک ڈکٹیٹر قصوروار دکھائی دیتا ہے, لیکن بعد میں کیا پولیٹیکل پارٹیز خود بھی ہرڈل بنی کہ چینج آئے ان میں, ان کی سزاؤں میں, ان کی تشریحات میں؟ رانا صاحب. عائشہ, میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتانا چاہوں گا. اٹس لائک میں could take hardly 10 seconds. یہ ایک بہت زور لگایا گیا پارلیمنٹ کی طرف سے, پارلیمنٹیرینز کی طرف سے, کہ جناب یہ جو ہے نا فورن پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز بنائیں گے. تو وہ پارلیمنٹیرینز نے اتنا شور مچایا کہ پنڈی والے جو ہے نا وہ انڈر پریشر آ گئے. تو کیانی صاحب اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے اور پاشا صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بولا کہ اپنے کریم پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ آپ دے دیجئے, تو ہم اور وہ اپنی ان پٹ دے دیں کہ ہم اپنی فورن پالیسی کیسے بنائیں. تو کریم پولیٹیشین جو تھے اور وہ آ کے بیٹھے اور ان کو ایک آؤٹ لائن بتا دی گئی کہ ایسے پالیسی بنتی ہے, ایسے ڈرائیو ہوتی ہے, سارے جن کے بیسکس بتا دیے, اور جو اے بی سی جو بتانی تھی وہ بتا دی. آپ یقین مانیں آج بھی وہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے اور وہ آرکائیوز کا حصہ ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. آپ اس کی ان پٹ دیکھ لیجئے. ایک میٹرک کی بات کر رہا ہوں, او لیول اے لیول کی بات نہیں کر رہا. میٹرک کا او لیول, میٹرک کا بچہ یا بچی جو ہے اس سے زیادہ اچھی ان پٹ دے سکتے ہیں. تو یہ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا پارلیمنٹیرین, میں یہ نہیں بات کر رہا کہ پارلیمنٹیرین سارے اس لیول کے ہیں یا ان کا آئی کیو اس لیول کا ہے. پارلیمنٹیرین بہت اچھے بھی ہیں, لیکن وہ آج کل ہمیں نظر نہیں آتے, بیک ڈراپ میں چلیں گے. تو جہاں تک مسئلہ ہے یہ اس کو چینج کرنا یا نہ چینج کرنا, دیکھیں آپ جب دیکھتے ہیں, آپ دیکھ لیں پروسیڈنگز دیکھ لیں, اب تو لائیو پروسیڈنگز آتی ہیں, تو پارلیمنٹیرینز اتنی بکس رکھ کے, اسٹیگ آف بکس لائک لائنگ آن دیئر ٹیبلز, اور وہ کبھی انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا اس کو, اور جو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ریز یور ہینڈز, آر یو فار اٹ اور واٹ ایور, تو وہ آگے سے ہاتھ ضرور اٹھا دیتے ہیں. تو the point is that they should be like into these things. They should be going into details, into the nitty-gritties of the laws. اور اس کے اندر جو پرابلمز ہیں جو ایڈریس کرنے والے ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کو کرنے چاہیے. میں یہ زور دے دے کہ we are for the democracy, but the parliamentarians, the politicians should also deliver. کسی نے نہیں روکا ہوتے کہ وہ جناب اپنی جو کام ہوتے ہیں یا اپنی جو بینیفٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ کروا لیتے ہیں. وہ تو why not for the interest of the masses, for the people. تو اگر قوانین بنانے تو اس کو پڑھ لیں, اس کے ان ڈیپتھ جائیں, اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کریں, اور پھر اس کو جا کے جناب ان کو امپلیمنٹ بھی کروانا ان کی ذمہ داری بن جائے گی. وہ الگ ایک بحث ہے کہ جناب وہ پارلیمنٹیرینز نہیں کراتے, وہ جناب بیوروکریسی کرائے گی, اسٹیبلشمنٹ کرے گی, وہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن ایسے قوانین بنائے نا جو امپلیمنٹ کرنے میں بھی آسانی ہو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا چاہیے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف جانا چاہیے, اور ایک پڑھی لکھی کلاس جو ہے وہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں ہونی چاہیے, جن کو پتا ہو کہ what they are talking about, what they are doing, وہ اس میں ترقی کرے گا. یہ تھانہ کچہری, یہ گٹر کا ڈھکنا لگوانا اور یہ جناب یہاں پہ ٹھیکے لینے, اور وہ اس سے باہر نکلے, اور اس سے باہر اگر نکلیں گے تو پھر ایک سچویشن بن جائے گی. اور پھر میرے خیال میں we don't have much time for that. ہم مزید گنی پگز نہیں بن سکتے, اور نہ ہمیں گنی پگز بننے کی ضرورت ہے. ہاں, یہ بات تو کہا جاتی ہے نا سیاستدانوں کی طرف سے کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے, ڈیوائیڈ اینڈ رول یہاں چلتا رہا. جی میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ یہ جو معاملہ تاحیات نہلی والا اور 62(1)(f) والا جو بھی ہے, F1 والا,
اس میں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کے لوگ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے کمیٹی میں نا. جی کمیٹی میں رضا ربانی کی اس میں بنی تھی اور بہت سی جو تنظیمیں ہیں شہری حقوق کی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ جنرل ضیاء نے زیادتی کی ہے. بہت ہی براڈ ڈیفینیشنز ہیں لیکن اس وقت بہت سی پارٹیوں نے مخالفت کی تو ان کی مخالفت کی وجہ سے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. تو خود سیاستدان بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جو آج ابہام پیدا ہوا ہے اور جس کو سپریم کورٹ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ نہ ہوتا اگر وہ خود بھی اس معاملے پہ ایکشن لیتے اور خود اس کا وکٹم بن گئے. خود سیاستدان چاہتے ہیں کہ ایسے قوانین اور آئینی شکیں موجود رہیں جن کو استعمال کر کے وہ اپنے مخالفین کو تن سکیں. جیسے آپ نیب کو دیکھیں نا, نیب کا قیام کس طرح ہوا, اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اقتدار میں آ کے ہم ختم کر دیں گے, لیکن اس کے بعد ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے. وہ ایک اس پہ بھی ایک کوشچن ہے وہ رکھیں گے ابو ذر کے سامنے, لیکن جنت صاحب کے سامنے کوشچن رکھنے سے پہلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان شامل کرنا چاہتی ہوں. وہ کچھ فورس کیا ہے قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور طریق انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہیں الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھے کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے, یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے. جیسے بلاول سمجھ رہے ہیں جنرل صاحب ویسے ہی ہونے جا رہا ہے, یا دونوں اہل یا دونوں نااہل, لیول پلینگ فیلڈ. بلاول صاحب اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا میرا خیال اگر ان کا بس چلے تو دونوں ہی نااہل کروا دیں وہ. یہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے. اور دوسرا جو وہ وعدے کر رہے ہیں کہ ہم وعدہ کریں گے وہ پورا کریں گے, اللہ رحم کرے پاکستان پہ. جو سندھ کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 15-20 سال میں, پیپلز پارٹی نے جس محنت سے سندھ کے حالات کو بہتر کیا ہے, آپ کبھی سندھ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں. بہرحال وہ ایشو تو اپنی جگہ پر موجود ہے ہمارے لیے. دیکھیے میں ایک اور طرف آپ کی جو پچھلی ہماری پارلیمنٹ گئی ہے, یہ لاسٹ ڈیز میں انہوں نے میرے خیال 53 یا 54 قوانین پاس کیے انہوں نے جی, اور ان قوانین کو پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں 8-10 سے زیادہ کوئی بندے موجود نہیں تھے. 12 بندے 20 بندے ہوں گے, زیادہ موجود ہوں گے. ایسی پارلیمنٹ سے آپ یہ توقع کرتے ہیں, انہی قسم کی پارلیمنٹ صحیح ہے نا ہماری, کہ وہ ایسے قوانین بنائیں گی جس سے پاکستان آگے چلے گا. نمبر 2, آپ کی پارلیمنٹ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھیے تو کنٹرول کون کرتا ہے اس پارلیمنٹ کو؟ پارلیمنٹ کنٹرول کرتے ہیں پارٹی لیڈرز. اچھا مجھے لگا جنرل صاحب کچھ اور بتائیں گے. ٹھیک ہے, سوری جنرل صاحب, پارٹی لیڈرز کنٹرول کرتے ہیں. جی جنرل صاحب. جی 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 میں وہ بات جو آپ کہنا چاہتی ہیں نا, مجھے لگا جنرل صاحب سچ بولنے لگے ہیں, لیکن جنرل صاحب ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے مان لیتے. دیکھیے وہ بھی تو اسی کے کنٹرول ہوتے ہیں نا, جیسے بات کروں گا. یہ چند ایک لوگ جو ہیں پارٹی میں, اب لے لیجیے جو پارٹی لیڈرز ہیں 3-4, ان کی وہ جب 3-4 مل جائیں تو جو قانون چاہے وہ پاس کر لیتے ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیے کہ ہم نے پاکستان کے آئین میں جو کہہ رہے تھے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, ٹرائیکاٹمی آف کیا کہتے ہیں رولز ہے, یا جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, ایک مقننہ ہے, ایک انتظامیہ ہے, ایک عدلیہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو مقننہ ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے آپ کی انتظامیہ. انتظامیہ جو کام کرتی ہے وہ مقننہ اس کو پوری طرح لبیک کر کے چل پڑتی ہے آگے سے. تو آپ کی جو انتظامیہ اس کو کنٹرول کرنا, چیک کرنے والا کون ہے بندہ آپ کا؟ تو آپ برائے مہربانی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ جو اس بات پہ بحث کر رہی ہے ان کو ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے قبل اس کے کوئی ایک فیصلہ کر دیں, اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر ہم 2 سال کے بعد بیٹھیں کہ اس فیصلے میں یہ خامیاں تھیں. اس کو ایک سے حاصل بحث ہونی چاہیے, اور جس میں صرف عدلیہ نہیں. اور یہ بات میں اگری کرتا ہوں کہ 5 ججز شاید اتنے عقل مند نہیں ہوں گے جتنے باقی سارے کرنا ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو آپ جنرل پبلک میں ڈسکشن کے بعد جو لا ایکسپرٹسوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کرنے کے بعد 18ویں ترمیم کی طرح ہم ایک ایسی ترمیم لے کے نہ آ جائیں, ایسا کام نہ کر دیں جو پاکستان کے نقصان دہ ہو. اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, 18ویں ترمیم ہوئی 2010 میں, اس میں انہوں نے جو آرٹیکل 6 میں ایک چینج کی, اس چینج 2010 میں جو چینج ہوئی تھی اس کو بیسس بنا کے ایک جنرل مشرف کے اوپر جو ٹریجن کا چارج لگا, جو انہوں نے 2007 میں کام کیا, تو اس پہ اسی ہماری جو
مقننہ تھی، یہی جو ہماری عدلیہ تھی، یہ سب جو ہماری انتظامیہ تھی، انصاف کیا، ہم کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے کام ہی سارا کچھ کیا. ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری جو معزز عدلیہ ہے اس کو یہ بھی غور کرنا چاہیے. اسی پارلیمنٹ نے، اسی ہماری سپریم کورٹ نے، اسی ہماری انتظامیہ نے یہ کام بھی کیا نا ہمارے یہاں پہ. تو براہ کرم میری درخواست صرف اتنی سی ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک شخصیت سے نااہل ہے تو رہنے دینا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا پاکستان کو. پاکستان کسی ایک شخص کے اگر محرون منت ہے تو پھر پاکستان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. پاکستان، ہمیں پاکستان کے پاکستانیوں پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ الیکشن ہوں، اچھے لوگ آئیں گے سامنے. ایک شخصیت نہ ہوگی تو فرق نہیں پڑے گا اس سے. یہ ویسے جنید صاحب کی اس بات میں بھی وزن ہے، اور یہ ایک الگ نظریہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہے کہ اس میں ہمیں بنیادیں کھنگالنی پڑ رہی ہیں تو اس کا فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو اس فیصلے کو بھی بدلنے کی نوبت آ جائے کہ یہ جلد بازی میں دیا گیا ہے. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک اور سگنیفیکنٹ بات جو نوٹ کرنے کے لائق ہے وہ یہ کہ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان تاحیات نااہلی کے معاملے کو لے کر ایکٹیو ہوئی ہے، دوسری طرف ہم نے نیب کی یہ چابک دستی مستعدی دیکھی ہے کہ وہ جو نااہلی کی مدت عدنان عادل صاحب نے جو حوالہ دیا کہ 5 سال ہوئی تھی اس کو 10 سال کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. تو ابوذر ذرا اس کو ان ڈیٹیل انٹرپریٹ تو کریں کہ یہ مدت بحال کرنے کا مطلب کیا لیا جائے سارے کیسز اور سینیریو کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں، یہ اس کیس کو میں نے فالو کیا تھا. یہ فائق جمالی صاحب ہے، پی ایم ایل این کے ہیں، انہوں نے چیلنج کیا تھا. اصل میں آئین میں کانٹرڈکشن یہ تھی اور قانون میں کہ کوئی شخص اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اگر وہ اس کو سزا ہوتی ہے، اس میں کنوکشن ہوتی ہے، تو اس کو 5 سال کے لیے وہ نااہل ہوتا ہے. لیکن نیب کے قانون میں وہ 10 سال نااہل ہوتا ہے. تو یہ پھر ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی تھی، وہ سنگل بینچ کا فیصلہ آیا تھا کہ نہیں، یہ 5 سال ہی ہوگی، کیونکہ آئین جب 5 سال کہتا ہے تو نیب کے قانون میں 10 سال نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈی بی میں، تو انہوں نے وہ ججمنٹ سسپینڈ کر دیا. دیٹ مینس 10 سال والا بحال ہو گیا. یہ پہلے تو میاں نواز شریف صاحب پہ اپلیکیبل تھا، لیکن اب ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ ہو گئی ہے تو ان کو افیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ از ناٹ اے کنوکٹڈ فیلن انڈر دا نیب لا. تو اس وجہ سے میرے خیال سے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو شخص نیب کے قانون کے تحت نااہل ہوا ہے اس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ 10 سال کے الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا. تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی تو 2 ریفرنسز ہیں نیب میں. نہیں، ریفرنس ہونا از ناٹ انف نا. اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ لا اپلیکیبل ہے. اور نیب کے ٹرائل تو ختم ہوتے نہیں ہیں یہاں پہ 2011 پیپلز پارٹی کے ٹرائل چل رہے ہیں، 2011 سے 12 سے چل رہے ہیں. یہاں پہ تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ نیب کی کیس ڈیسائیڈ ہونے میں. اچھا، پہلے ایک رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، پھر اس کے بعد 2 رکنی بینچ نے اس کو واپس کر دیا. پہلے آئین کو بالادست سمجھا گیا. نیب آرڈیننس از ناٹ اے اسپیشل لا. نہیں، آئین تو نہیں ہے نا وہ. اور وہ انہوں نے سیٹ اسائڈ نہیں کیا، سسپینڈ کیا ہے. فرسٹ ہیئرنگ تھی، ابھی وہ سنا جائے گا، شاید اس کو بحال کر دیں وہ فیصلے کو. ابھی تو انٹرم آرڈر آیا. ٹھیک ہے، پلیز کنٹینیو. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے ابوذر؟ جی، وہ میں نے ایک بات بتانی تھی کہ میں پڑھ رہا تھا ایک یوگوسلاویہ کے سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے، ان کی میں نے اسپیچ سن رہا تھا کہ میں کافی زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ آپ کس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں یا وہ فوت ہو گئے ہوں، تو میں ان کے لیے بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. ویسے میں نے وہ ایک نیوز پڑھی تھی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب پتہ نہیں آپ کا نشانہ کون ہے. اس کا آج کے تعلقات، آج کے تناظر میں نہیں، میں یوگوسلاویہ لنک نہ کریں آپ. نہیں، آج کے تناظر میں اس کو لنک نہ کریں. جنرل صاحب کی ایڈوائس آپ پلے باندھ دیں. ابوذر، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جنرل صاحب سے کلاس لیا. ہاں، اس سے پہلے نیپال کی مثالیں دی جاتی تھی یہاں پر بات کرنے کے لیے، مالدیوز کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ابھی عدنان صاحب ہم ذرا ایک اور مثال سامنے رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں انتخابی نشان کی. پاکستان تحریک انصاف نے 9 جنوری سے پہلے سپریم کورٹ جانے کی موو کیوں کی؟ اپنا کیس کیا وہاں ثابت کر سکے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جو بیرسٹر گوہر ہیں، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں نئے، ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے، 99% امید ہے کہ یہ ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا. دیکھیے کہ اب ان کے پاس تو آپشن ہے نا، کسی اور پارٹی کے نشان پہ بھی لڑ سکتے ہیں. اب جس طرح ڈیجیٹل میڈیا ہے، بات بھی پھیل جائے گی.
تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا اگر بلے کا نشان نہ ملا ان کو. لیکن اس میں ایک آئینی نقطہ بھی ہے کہ کسی پارٹی کو آپ ڈس انفرینچائز کر دیں, اس کے ووٹرز کو 2.25 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈال سکتے, جبکہ آئین کے تحت اگر کسی پارٹی پہ پابندی لگا سکتی ہے تو صرف سپریم کورٹ لگا سکتی ہے, الیکشن کمیشن تو نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک معاملہ وہاں ڈسکس ہوگا اور یہ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. تو اگر فرض کریں کہ پھر سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہ ملا, وہ کسی اور چھوٹی پارٹی مجلس وحدت المسلمین یا عوامی مسلم مولانا لیگ کے ساتھ شیرانی بھی پارٹی یا عوامی مسلم لیگ یا صاحبزادہ حامد رضا کی پارٹی کسی بھی نشان پہ لڑ لیتے ہیں, تو ایک طرف تو آپ پوری دنیا میں الیکشن کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. بھئی آپ نے سب سے بڑی پارٹی سابق وزیر اعظم جس سے تعلق رکھتے ہیں اس کو محروم کر دیا الیکشن لڑنے سے, ڈی رجسٹریشن کر دی اس کی, تو اس سے آپ کی الیکشن کی شفافیت اور منصفانہ ہونے پہ بھی سوالات اٹھیں گے اور فائدہ بھی کوئی خاص نہیں ہونے والا, کیونکہ دوسرا جو نشان ہے وہ تو فوراً وائرل ہو جائے گا آج کل کے دور میں. تو میرا خیال ہے کوئی اتنا اچھا یہ فیصلہ نہیں ہے. اور ابھی بھی انسانی حقوق کمیشن ہو, پلڈیٹ ہو, اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم کشیدگی اور پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. جیسے آج ہم اس میں گھر چکے ہیں عدنان صاحب. اکانومسٹ لنڈن میں جو آرٹیکل چھپا ہے بانی پی ٹی آئی کا, اس میں تو ان کی ڈائریکشن مجھے یہی لگ رہی ہے کہ وہ کسی مصالحت اور مفاہمت کے موڈ میں نہیں ہیں. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ میری حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے گرایا اور امریکہ کے کہنے پہ گرایا. تو وہی دو یعنی بڑی اہم باتیں ہیں جو جس کی وجہ سے وہ پہلے بھی ان کو, اس کا مطلب ہے تناؤ بڑھے گا. وہ یعنی وہ کنفرنٹیشن کے پاتھ پہ ہیں. کنفرنٹیشن کی جب آپ بات کریں تو ابھی شیر افضل مروت صاحب کی تازہ ترین جو ہم نے ایک پریس کانفرنس میں بات دیکھی, وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے سردار لطیف کھوسا ان کے نام کے ساتھ سردار لگانے پر اعتراض کیا, اور انہوں نے کہا کہ ایسے رویے کی, شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایسے رویے کی مذمت کرنی چاہیے. کیا یہ ان اے وے یہ اس بات کو لے کر چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنانا دباؤ میں لانے کی کوشش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب اس میں تو اختلاف ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے تو ان کو موقع نہیں دیا بولنے کا, وہ تو چلے گئے, اور وہاں پہ دوسرے ایک عمیر نیازی شاید وہاں بیٹھے تھے, تو انہیں بھی بلا لیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی دو مختلف اپروچز ہیں. شیر افضل مروت کی اپنی سوچ ہے اور دوسرے لوگوں کی جو کہ کیس لڑ رہے ہیں اور جو اس وقت بظاہر پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی سوچ الگ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ محاذرائی ہو, چیف جسٹس کو وہ انوائے کریں. شیر افضل کا رویہ جو ہے زیادہ جارحانہ ہے. میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پریویل کریں گے, کیونکہ ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے پارٹی کے چیئرمین کے عہدے کے لیے اور ان کے اوپر ٹرسٹ ہے بانی پی ٹی آئی کا. یہ تاثر بھی آ رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, جس طرح وہ پہلے ایکٹیو تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ بھی بنایا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے کہ کنفرنٹریشن ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج مخالف جو عناصر ہیں ان سے دوری اختیار کی جائے. یہ شیر افضل مروت صاحب کا بیانیہ تھا, لیکن آج وہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں, اور ان اے وے یہ بھی تاثر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں انہیں قبول اب نہیں کیا جا رہا. تو یہ اپنے طور پر وہ کیا سرائیاں تو ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ پارٹی کے دو پلینکس ہوتے ہیں, ایک کو ذرا اگریسو کر دیتے ہیں اور ایک کو تھوڑا سا گڈ کاپ بیڈ کاپ. جیسے بلاول زرداری جو ہیں وہ اگریسولی ٹارگٹ کرتے ہیں نواز شریف کو, نون لیگ کو, جبکہ آصف زرداری جو ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ان کا رویہ اور ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکمت عملی ہو, لیکن شیر افضل مروت کے بارے میں پی ٹی آئی میں کچھ اختلافات بھی ہیں, تحفظات بھی ہیں. اب آئندہ چند دنوں میں اور کھل کر بات سامنے. چلیں, آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب پریویل کریں گے, ان کی رائے کا نظریہ پریویل کرے گا. چلیں ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. رانا صاحب پریڈکٹ کر چکے پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے کہ الیکشن سے پہلے شاید ٹھنڈی ہوائیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے چل سکتی ہیں, سرد موسم میں ٹھنڈی ہوائیں. رانا صاحب, یہ ابھی عدنان عادل صاحب نے جس عالمی جریدے دا اکانومسٹ کا حوالہ دیا وہ سبھی پڑھ رہے ہیں, جو رائٹ اپ ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کا, ان کے لہجے سے اور ان کی باتوں سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ نظام کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور اپنی مظلومیت کا نوحہ وہاں پڑھ رہے ہیں. کیا اس طرح سے معاملات سالو ہوں گے پاکستان میں؟ نہیں عائشہ جی, میرے خیال میں اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے, جو پی ٹی آئی کے چیئرمین رہے ہیں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ تو ابھی بھی وہی ہے. ہی ہیز اے ریجڈ ایٹیچیوڈ, اور اس میں کوئی لچک نہیں آئی اور نہ آنے کی اس میں کوئی توقع ہے. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں.
اور اس کے ملٹیپل ریزنز یہ ہیں کہ جو پرسیپشن بنتا جا رہا ہے سلولی گریجولی، اور وہ آپ کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے ہے، وی ہیڈ بین ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، وہ ہے یہ کہ جناب کسی کو ایج مل رہا ہے، کسی پارٹی کو ایج مل رہا ہے، اور پتہ کہ اس میں نہ پی ٹی آئی والے تو خیر کم کہتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی زیادہ کہتی ہے اس پہ کہ جی ایک پارٹی کو ایج مل رہا ہے. ناؤ اگر یہ جس طریقے سے چل رہا ہے کام کہ جی ایج مل رہا ہے، اس کو ریلیف مل رہا ہے، اس کو لاڈلا کہہ دیں، اس کو جو بھی ورڈ یوز کر دے، تو وہ کرتے کرتے اس پرسیپشن سے باہر نہیں نکل سک رہے. وہ دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ لاڈلا والا ٹیگ جو ہے ان سے اتر جائے اور وہ جناب کسی اس پرسیپشن سے بھی جان چھڑا لیں. بٹ دین اگین اٹس ناٹ ورکنگ ایز سچ. اب وہ ساری سینیریو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جتنے ڈپلومیٹس ہیں، ڈپلومیٹس نے بیک ہوم جس بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے واپس اپنے ملک کے اندر ایک رپورٹ بھیجنی ہوتی ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از پولیٹیکلی ہیپننگ ان پاکستان. تو پولیٹیکل رپورٹ جب واپس جاتی ہے وہ اینالائز ہوتی ہے. جب اینالائز ہوتی ہے تو اس کا جب سامنے چیزیں آتی ہیں، جیسے ابھی بات کی عدنان صاحب نے کہ جناب پرنٹ میڈیا میں، امریکن پرنٹ جو میڈیا میں جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو وہ ریجڈ ایٹیٹیوڈ کی بات تو آ جاتی ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پھر وہاں پہ اس وقت جب آبزرورز آ رہے ہیں، پہلے تو آبزرورز آتے تھے، الیکشن آبزرورز آتے تھے پاکستان میں، دس ٹائم اٹس اے نیو تھنگ. ناؤ دے آر لائک تھنک ٹینکس آلسو کمنگ ان. تو ایک تو when the think tanks are coming in, that means it's going to be a study sort of a thing. اس کو اسٹڈی کیا جائے گا کہ جناب یہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے الیکشن میں، اور کس اس سچویشن میں یہ ہوا تو وہ ہوا، تو اس کا آگے کیا وے ہونا چاہیے، اس طرح کیسے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. اس کے پروز اینڈ کونس تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس میں انالائز کریں گے. لیکن ایک بات رانا صاحب بڑی دلچسپ ہے کہ یہاں سٹیٹمنٹس اس طرح سے نشر نہیں ہوتی، ان کے بیانات کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی، لیکن دی اکانومسٹ میں ان کی لکھی ہوئی پیس جو ہے ان کا وہ چھپ جاتا ہے. پھر وہ اس میں ایک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے آزادانہ منصفانہ انتخابات بہت ضروری ہیں، لیکن بدقسمتی سے جمہوریت کا محاصرہ کرتے ہوئے ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں. گلوبل امپریشن کیا بنے گا مشکلات میں گھرے ہوئے پاکستان کے لیے، لینڈرز کی نظر میں، انویسٹرز کی نظر میں؟ ویری گڈ کویسچن، بہت اچھا کویسچن ہے عائشہ جی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ وہ اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں بتایا جا سک رہا جیسے کہ باہر انٹرنیشنل میڈیا اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. سو لینڈرز جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا تو پرائمری آبجیکٹو یہ ہوتا ہے، لینڈرز ہو یا ڈونرز ہو، ان کا پرائمری آبجیکٹو تو یہ ہے کہ ان کا منی جو ہے، ان کا پیسہ جو ہے وہ سیف رہے اینڈ دے کین گیٹ دیئر منی بیک. سو وہ اس حد تک اگر دیکھا جائے تو اس میں میرے خیال میں ان کو کوئی ایسا اس وقت اس سچویشن میں بھی اور الیکشنز کے بعد بھی، ایون اگر انسرٹینٹی رہتی بھی ہے، اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی رہتی ہے، تو اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. ماضی میں مختلف سیاستدانوں کو گلوبل پاورز رعایت دلاتی رہیں، اس طرح کے اقدامات کے بعد بھی ابھی ایسا ممکن ہو پائے گا بیفور الیکشنز؟ دیکھیں رعایت تو ملتی رہتی ہے اور ملتی رہے گی، لیکن دا پوائنٹ از کہ دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اوور ہیئر از کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی بعد میں بھی رہتی ہے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑے گا. لیکن یہ کہا جائے کہ ڈونرز اور لینڈرز جو ہے وہ بیک آف کر جائیں گے، نہیں، بیک آف نہیں کریں گے. اور کیونکہ ہم نے جو ان کا کرائٹیریا ہے وہ میٹ کیا ہے، جتنے لینڈرز ہیں کرائٹیریا ہم میٹ کر رہے ہیں. لیکن انویسٹرز کے لیے تو سازگار فضا تبھی ہوگی نا جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور آپ کو پتا ہوگا پالیسی جو ہے یونیفارم ہے، ونس فار آل ہے. This is what I'm saying کہ اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی بھی پھر بھی ہم نے کرائٹیریا کسی حد تک میٹ کیا ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، چلے تسلی رکھتے ہیں آپ کے کہنے پر. وقت بہت کم ہے، مجھے جنرل صاحب سے جاننا ہے فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید فیض حمید صاحب پیش نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے جوابات جمع کروا دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سازش کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف وہ بالکل غلط ہیں، حکومت کے کہنے پر یہ مذاکرات کا وہ حصہ بنے تھے. سو از ہی کلیئر جنرل صاحب آپ کے خیال میں نہ ہو؟ جی ویری کلیئر. میں تو آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں نا کہ اگر آپ کو یاد ہو ایک پروگرام میں نے آپ سے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف جنرل فیض پہ توجہ دیں، اب یہ پتہ تو کریں کہ دھرنے کی وجوہات کیا تھیں. جب اس طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا قصوروار کون ہے. یہ تو ہم نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا جنرل فیض کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. انہوں نے آج واضح کر دیا کہ حکومت کے کہنے پہ یہ ہوا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت نے ان سے ریکویسٹ کی باقاعدہ
जनरल बाजवा जिस वक्त हंगामा बना हुआ था, इस वक्त यूएई में थे उस वक्त, वो आगे यूरोप जा रहे थे, जो पता चला वापस आए, फिर वापस आकर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से बात की उन्होंने, तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही जनरल फैज सामने आए, वरना जनरल फैज इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है कि वो खुद आके बैठ सकते हैं इसमें। तो उस वक्त का जो फैसला आया था, मैं उसके भी उस वक्त से भी बात कर रहा हूँ। मैं फिर दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि आपको उन वजूहात को जानना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से फैजाबाद धरना हुआ। जब तक आप वजूहात को आप उनको दूर नहीं करेंगे, आप किसी और को सजा देंगे, तो वो शायद इतना सही इकदाम नहीं होगा। चले, इस पर भी किसी इंटरनेशनल अथॉरिटी या कमीशन को बुलाकर ही तहकीकात करवाई, जैसे किसी जमाने में स्कॉटलैंड यार्ड आया, लेकिन उसका भी कुछ ना बना। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।